بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد کتاب النکاح نکاح کے مسائل کا بیان وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنکح الائم حتى تستعمر ولا تنکح البکر حتى تستأذن قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنها قال ان تسکت. حدیث متفق علیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح الائم حتی تستعمر، بیوہ یا مطلقہ جو عورت جس کا شوہر جو ہے نا اس سے الگ ہے، یا طلاق کی صورت میں یا موت کی صورت میں، تو اس کو وہ کہتے ہیں ایمو. تو ایم جو عورت ہے اس کا دوسرا نکاح کرانا ہے تو اس کی اجازت ضروری ہے، اس سے جو ہے نا مشورہ کرنا، اس کے ہاں یا نہ کہنے پر جو ہے نا، نہ کہنے پر خاموش ہو جانا اور ہاں کہنے پر کرنا. تو یہ جو ایم جو عورت بیوہ اور مطلقہ رہتی ہے نا اس کے تعلق سے حکم ہے. ولا تنکح البکر حتی تستأذن، اور بکر جو ہے نا جو نوجوان لڑکی ہے، بکر لڑکی ہے، اس سے جو ہے نا اس کی اجازت لینا. ولی اپنی جو ہے نا اپنی خواہش کے مطابق اس سے کسی کا بھی نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس سے اجازت لے لینا ضروری ہے. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، وکیف اذنها، اس سے اجازت کیسے لیں؟ قال ان تسکت، اگر وہ خاموش بیٹھ گئی، اگر کسی آدمی کا نکاح کسی آدمی کے تعلق سے معلوم ہوا کہ فلاں آدمی اس سے نکاح کرنے والا ہے تو وہ خاموش بیٹھ گئی تو سمجھنا کہ خاموشی میں اس کی رضا ہے. حدیث متفق علیہ. لا تنکح مجزوما و مرفوعا، یعنی نکاح نہیں کرنا اس کا جزم ہے. الائم التی فارقت زوجہا، ایم اسے کہتے ہیں جس کا شوہر جو ہے نا اس سے فارغ ہے، یعنی اس سے الگ ہے. بطلاق، یا تو طلاق کے ذریعے، او موتن، یا تو اس کی موت ہو گئی. تستعمر من الاستعمار وهو طلب الامر، اس سے حکم لینا، اس سے جو ہے نا مشورہ کرنا. حدیث دلیل علی انه لا بد من طلب الامر من الثیب وامرها، کیونکہ بیوہ اور مطلقہ عورت ہوشیار سمجھدار رہتی ہے، اس کو پریکٹیکل لائف تمام معلوم ہوتا ہے، اس کو اچھا برا صحیح. بکر جو ہے نا نوجوان لڑکی سے بہتر اس کو اپنا مستقبل، حال اور تمام چیز جان سکتی ہے وہ، تو اس لیے اس سے مشورہ کرنا ضروری ہے. فلا یعقد علیہا حتی یطلب الولی الامر منها الاذن فی العقد، اس کی شادی کے وقت جو ہے نا اس کا ولی الامر جو رہتا ہے، اس کا والد اور اس کا چاچا، اس کا دادا، جو بھی ولی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ اس سے مشورہ کرنا، اس سے سوچ بچار، اس سے جو ہے نا تمام ہر چیز کا مشورہ کر کے اس سے شادی کرنا. والمراد من ذلك اعتبار رضاها، اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے وہ راضی ہونا چاہیے. وہ معنی احقیتها بنفسها من ولیها، والحدیث دلیل علی ان البکر، اور حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بکر جو ہوتی ہے نوجوان لڑکی، کنواری لڑکی، تستأذن، اس سے جو ہے نا استئذان لینا، اس سے اجازت لینا. وان اذنها دائر بین السکوت والقول، اور اس کا اذن کیا ہے، اس کی اجازت کیا ہے. اگر وہ ہاں بول کے بولتی تو وہ تو فبہا جید ہے، اگر وہ خاموش بیٹھ گئے تو سمجھنا کہ شرما کے خاموش بیٹھی ہوئی ہے، اس کی رضا ہے اس کے اندر. والمراد البکر البالغہ، بکر کے معنی یہ ہے کہ جو بالغ لڑکی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک. فیہ دلیل ان الفرق بین الطیب والبکری، حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ بیوہ اور مطلقہ اور بکر اور کنواری لڑکی میں فرق ہوتا ہے. وانہ یتعقد مشاورۃ الطیب یحتاج الولی الی صریح القول باذنها فیها فی العقد علیہا، والبکر یکتفی بالسکوت. تو بیوہ اور مطلقہ سے جو ہے نا اس کی ذات لینا ضروری ہے، اس کے پورے ہاں یا نہ پورے اس کے لفظوں سے سننا ضروری ہے. لیکن اگر بکر عورت ہے، لڑکی ہے، نوجوان کنواری لڑکی ہے، تو یکتفی بالسکوت، اس کی خاموشی سے جو ہے نا رضامندی ہے. دوسری حدیث ہے وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثیب احق بنفسها من ولیها والبکر تستعمر واذنها سکوتها. سیم الفاظ کی دوسری حدیث ہے، رواہ مسلم. المراد
بأحقیت الثیب بنفسها اعتبار رضاها، اس کی رضا ضروری ہے بیوہ اور مطلقہ عورت کی. وکذالک لیس للولی مع الثیب الامر ان لم ترضى، اگر وہ راضی نہیں ہے تو ولی جو ہے نا اس کی شادی نہیں کرا سکتا. فیہ دلیل علی ان الثیب لا بد من اخذ اذنها، ثیب جو ہوتی ہے مطلقہ اور جو ہے نا بیوہ، اس کا ضروری ہے اس کی اجازت اور اس کا جو ہے نا مشورہ ضروری ہے. بالقول وان البکر تستعمر، اور بکر جو ہے حدیث سیم حدیث ہے یہ، لیکن مسلم کی حدیث ہے. رواہ ابو داود والنسائی وصححہ ابن حبان. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواہ ابن ماجہ والدارقطنی ورجالہ ثقات. ابن ماجہ اور دارقطنی اس کے راوی ہیں، اور اس کے رجال جو ہے نا، جو راوی ہیں جو حدیث کو روایت کر رہے ہیں وہ پورے فقہ ہیں. فقہ یعنی سچے، اور جو ہے نا ان کے پورے محدثین کے جو اصول بنائے ہوئے ہیں اس پر پورے اترنے والے ہیں. فیہ دلیل علی ان المرأة لا تتولی الاخذ لنفسها. اس حدیث سے یہ بات ہم کو دلیل ملتی ہے کہ عورت جو ہے اپنے آپ خود اپنی کفالت میں نکاح نہیں کرا سکتی، کیونکہ اس کے لیے وکیل کفیل ہونا ضروری ہے، اس کا ولی ہونا ضروری ہے. اس کا وکیل یعنی وکیل بول رہا ہوں میں، اس کا جو ہے نا ولی ہونا ضروری ہے. فیہ دلیل علی ان المرأة لا تتولی الاخذ لنفسها، ولی نہیں بن سکتی عورت کسی دوسری عورت کی. یعنی ایک بڑی عورت ہے، عمر کی ہے، ایک چھوٹی بچی ہے، تو اگر چھوٹی بچی کی شادی کرانا ہے اور عورت کی ولایت میں کرا رہے ہیں اگر، تو وہ بھی غلط ہے، کیونکہ ولی جو ہے نا مرد ہو سکتا ہے، عورت نہیں ہو سکتی. اللہ کے بعد فقہا جو ہے اس کی اجازت دی ہیں، لیکن جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ ولی جو ہے نا مرد ہو سکتا ہے، باپ، چاچا، دادا، بھائی، ایسے. ولا لغیرہا، نہ تو اپنا نکاح کر سکتی ہے، نہ تو کسی دوسری لڑکی کا کرا سکتی ہے اپنی ولایت میں. فیہ رد علی احنافی، کیونکہ بعض احناف کے علماء جو ہے نا اس کو راضی، اس کو جو ہے نا اختلاف کیے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ عورت جو ہے نا ولی بن کر شادی کر سکتی ہے. وفیہ رد علی احنافی من قولہم بان المرأة البالغة تزوج نفسها، کیونکہ بالغ عورت جو ہے نا اپنے آپ کی ولایت میں شادی کر سکتی ہے، بلکہ لیکن اکثر جمہور اور کثیر فقہا اور محدثین جو ہے نا اس سے اختلاف کرے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو احادیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح بات و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.